الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک الدین القیم وقال تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز رفقۂ تحریک، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزت مآب بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں مسلمان ایک بہت بڑے چیلنج سے گزر رہے ہیں، اور وہ چیلنج دراصل مسلم پرسن لا کے تحفظ کا چیلنج ہے۔ مسلم پرسن لا، اس کی اہمیت اور اس کی افادیت اور ہماری مذہبی زندگی میں اس کا مقام، اس سے ہم سب واقف ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس ملک میں ہماری ایمانی اور اسلامی تہذیب کی جو شناخت ہے وہ مسلم پرسن لا ہے، بلکہ ہم یہ کہیں تو بالکل بجا ہے اور درست ہے کہ ہمارے ایمان و اعتقاد کی جڑیں جس عظیم الشان اسلامی تمدن کے درخت میں شامل ہیں، تو اس درخت کی شاخیں مسلم پرسن لا ہیں۔ تو مسلم پرسن لا کے تحفظ کے لیے بھارت میں علماء کرام اور مختلف مذہبی تنظیمیں اور تمام مسالک و مکاتب فکر کے ایمان والے وہ ہمیشہ یک آواز رہے، متحدہ آواز رہے، اور آزادی ہند کے بعد سے لے کر آج تک ملت کی بیدار مغز قیادت نے، علماء کرام نے، مختلف دینی و ملی تحریکات نے مسلم پرسن لا کی حساسیت اور اس کی اہمیت کو ہمیشہ محسوس کیا۔ ملک عزیز میں اسلام کی آمد اسی وقت ہو چکی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ میں اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، اور یہاں کے لوگوں نے اس کلمے کو قبول کیا جو کلمہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ودیعت کیا گیا اور جو پوری کائنات کی بنیاد ہیں۔ اور ہر دور میں یہاں اس ملک کے اندر مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ پائے گئے ہیں۔ یہاں پر موجود مختلف بادشاہوں نے، چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں یا انگریزی سلطنت ہو، ہر دور میں یہاں پر موجود مائنورٹیز اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے پرسن لا کا تحفظ کیا۔ ہمارا ملک بھی جب آزاد ہوا تو ملک کے آزادی میں کے دستور میں اس بات کو شامل کیا گیا کہ تمام ملک میں پائی جانے والی جو تہذیبی تنوع ہیں، جو کلچرل ڈائیورسیفیکیشن ہے، جو ملک کے اندر پائے جانے والا تکثیری سماج ہے، اس کی شناخت متاثر نہ ہونے پائے۔ اس لیے ہمارے دستور کے بنیادی حقوق میں ہر مذہب پر عمل کرنا، اس کو انفرادی حق ہی نہیں بلکہ ایک بنیادی حق کے طور پر قبول کیا گیا، اور مسلم پرسن لا دراصل اسی مذہبی آزادی کا ایک حصہ ہے۔ مسلم پرسن لا کے تعلق سے چونکہ ایک مستقل بھارت میں کچھ لوگوں کی طرف سے اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح سے مسلم پرسن لا کو متاثر کیا جائے۔ بھارت کے دستور میں چونکہ ہمارا جو آئلی نظام ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں دستور ہند میں اس کا تحفظ کیا گیا۔ ہمارے آئلی نظام میں جو چیزیں شامل ہیں ان سب سے واقف ہیں کہ ایک بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہاں سے لے کر قبر کی گود تک اس کا جو پورا سفر ہے
اس سفر میں مسلم پرسنل لاء کی رہنمائی اس کے ساتھ ہوتی ہے. اس کے وراثتی حقوق بحیثیت بیٹے اور بحیثیت بیٹی کے، اس کے حقوق بحیثیت زوجہ اور بحیثیت شوہر کے حقوق، بحیثیت والدین، اور مختلف حیثیتوں میں نکاح اور طلاق اور خاندان کی اساس اور ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. تو بس اتنا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم نے مسلم پرسنل لاء کے تحفظ کے لیے حساسیت نہ دکھائی تو گویا کہ ہم نے اپنی شناخت کو ختم کرنے کے لیے، گویا کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنی شناخت کے سلسلے میں سنجیدہ نہیں ہیں. تو یہ ایک بنیادی بات آپ کے سامنے بطور تمہید پیش کرنے کے بعد جو دوسرا نقطہ پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یو سی سی جو یونیفارم سول کوڈ کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے، تو یہ کمیٹی پورے ملک میں یو سی سی کے تعلق سے آبجیکشنز یا اس کے فیور میں یا اس کے اگینسٹ میں عوام کیا سوچتے ہیں، مختلف مذاہب اور مختلف تہذیبوں اور مائنورٹیز کے لوگ کیا سوچتے ہیں، ان کی جنرل اوپینین کو سمجھنے کے لیے یو سی سی نے پورٹل اوپینین کے لیے کھولا ہے. اور اس سلسلے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ الگ الگ قسم کی جو ہے چیزیں اور افواہیں ہمارے درمیان گردش کر رہی ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ یو سی سی سے کیا ہوتا ہے، یو سی سی کو آنے دیجئے، یو سی سی کے بعد میں وہ لوگ کیا چاہتے ہیں اس کو دیکھیں گے. تو دراصل یہ ایک طرح کا ہماری سمجھ کا کہیں نہ کہیں ہم اس میں کچھ ہماری غلط فہمی ہے. دراصل اگر ہم نے یو سی سی کو ایزی لیا اور یو سی سی کے سلسلے میں ہم نے عدم توجہی یا غفلت کا شکار ہوئے اور ہم نے آبجیکشن داخل نہیں کیے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہم یو سی سی کے فیور میں ہیں. اور اگر یو سی سی نافذ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں جو یکساں سول کوڈ ہے اس کی سیما کیا ہوگی، اس کی روپ ریکھا کیا ہوگی، اس کا فریم کیا ہوگا، وہ ہم سب جانتے ہیں. کیونکہ یو سی سی کا پاس ہو جانا دراصل اس بات کا غماز ہے کہ گویا ہمارا جو پرسنل لاء ہے اس کو ہم نے خطرے میں ڈال دیا ہے. تو اس موقع پر پورے ملک سے جو اوپینین لی گئی، تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اس کی جو ڈیٹ تھی وہ گزشتہ میں 14 جولائی کو ختم ہو رہی تھی. تو اس وقت تک لاکھوں مسلمانوں نے اور ملک کے دیگر لوگوں نے یو سی سی کے ویب سائٹ پر اپنے اعتراضات داخل کیے. اب مزید 15 دن کا وقت ملا ہے، لیکن آج سے صرف ہمارے پاس میں 7 دن باقی ہیں. آئندہ جو آنے والا جمعہ ہے اس جمعہ کو یو سی سی کا جو اوپینین حاصل کرنے والا پورٹل ہے وہ بند ہو جائے گا، اس کی ویب سائٹ بند ہو جائے گی. تو اس موقع پر ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پوری یکسوئی کے ساتھ اس سلسلے میں متوجہ ہو جائیں اور اپنے سماج سے 100% آبجیکشنز داخل کرنے کے ٹارگٹ کو لے کر چلیں کہ ہمارا کوئی محلہ، کوئی گلی، کوئی گھر، کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی ایسی باقی نہ رہیں جہاں پر یو سی سی جو اوپینین مانگ رہا ہے اس میں ہم اپنا آبجیکشن داخل نہ کریں. بھائیو، یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ مہاراشٹرا کے مسلمانوں نے اس سلسلے میں بہت بیداری دکھائی اور پورے ملک سے جتنے آبجیکشنز مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذریعے داخل ہوئے تو اس میں مہاراشٹرا کا تناسب 20% سے زیادہ ہے. تو یہ جو ماشاءاللہ یہ جو بیداری ہے اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. محسوس ایسا ہوا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے اس کی رفتار میں کچھ کمی آئی ہے. تو آج چونکہ ہمارا کور کیڈر یہاں موجود ہیں اور ہمارے بہت ہی ذمہ دار قسم کے افراد، ہماری بہنیں یہاں شامل ہیں، تو وہ تمام اس کی حساسیت کو سمجھیں. اور اس سلسلے میں بنیادی کرنے کا کام یہی ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو QR کوڈ جاری کیا ہے اس QR کوڈ کے ذریعے مساجد میں اور اسکولز میں اور مختلف مقامات پر ہم آبجیکشن داخل کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری کر دیں.
اور اس میں بطور خاص اپنی جو خواتین ہیں، خواتین کو آبجیکشن داخل کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر تیار کریں، کیونکہ ایک غلط قسم کا پروپیگنڈا یہ پھیلایا گیا ہے مسلم پرسنل لا کے خلاف کہ مسلم پرسنل لا میں خواتین کے حقوق کو غصب کیا گیا، یا ایک طرح سے خواتین کے تعلق سے اسلام میں اس کے جو حقوق ہیں وہ انصاف کے ساتھ نہیں دیے گئے۔ تو ایک جھوٹا پروپیگنڈا، ایک بے بنیاد پروپیگنڈا پھیلایا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے خاتون کے اکرام اور اس کے حقوق کا تحفظ کرنے والا اسلام ہے۔ اسلام نے خاتون کو پراپرٹی کے رائٹس دیے، ایجوکیشن کے رائٹس دیے، اور تمام حقوق جو ایک مرد کو حاصل ہیں وہ ایک خاتون کو بھی حاصل ہیں۔ اور سب سے زیادہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اسلامی تہذیب میں، اسلامی شریعت میں خاتون مختلف حیثیتوں سے اپنا حق تحریری طور پر، قانونی طور پر پاتی ہے۔ اگر وہ بیوی ہے تو اس حیثیت میں بھی، اگر وہ بہن ہے تو اس حیثیت میں بھی، اگر وہ ماں ہے تو اس حیثیت میں بھی، اگر وہ بیٹی ہے تو اس حیثیت میں بھی۔ غرض یہ کہ ہر حیثیت میں ایک خاتون کے مالی حقوق اور اس کے دیگر حقوق کا تحفظ اسلام نے کیا ہے۔ تو اس موقع پر یہ بات آپ سے خصوصی طور پہ عرض کرنی ہے کہ UCC کی ویب سائٹ پر جو آبجیکشنز داخل کرنے کی جو مہم ہے اس کو تیز تر کیا جائے۔ ہم مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو اس کی جانب متوجہ کریں، علماء اکرام کو، ائمہ اکرام کو، ہمارے کارپوریٹرز کو، ہمارے مختلف NGOs کو، ٹرسٹیز کو، سوسائٹیز کو، ہر سطح پر یہ آبجیکشن داخل ہونا چاہیے۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمارے شہر میں کوئی سوسائٹی، کوئی انجمن، کوئی آرگنائزیشن، کوئی بہن، کوئی بھائی جو باشعور ہو، وہ کسی صورت میں UCC میں آبجیکشن داخل کرنے سے اپنے آپ کو گویا وہ محروم نہ رکھیں۔ یہ معاملے کی نزاکت اور اس کی جو سیریسنس ہے، اسی کی وجہ سے یہ آج کی میٹنگ کال کی گئی ہے۔ تو رفقائے تحریک سے، اپنے پورے کیڈر سے، تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے یہ خصوصی گزارش کی جا رہی ہے کہ وہ UCC کے ویب سائٹ پر اپنا آبجیکشن ہر حال میں داخل کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس موقع پر جو برادران وطن ہیں، تو اس میں جو مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان کو بھی اس جانب متوجہ کریں، جس میں جین دھرم ہے، عیسائیت ہے، خود ہمارے ہندو بھائیوں میں بے شمار کلچرل جو ہے ان کے پاس میں تہذیبیں پائی جاتی ہیں، ان کو بھی متوجہ کریں۔ ہمارے سکھ بھائی ہیں، تو چونکہ ٹرائبس ہیں، یہ جو UCC ہے اس کا نقصان بھارت کی جو تہذیبی شناخت ہے اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا گویا کہ یہ نقصان دہ چیز ہے۔ تو بنیادی طور پر اس کا تعلق مسلمانوں سے تو اس پہلو سے ہے کہ مسلمان دراصل جو ہے ان کا جو دین ہے یہ خدا کی جانب سے ہیں، اور اس کے جو احکامات ہیں، اس کے احکامات کا تعلق ان کے ایمان سے ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ آئلی معاملات میں اگر دین اسلام کو ہم نے پیش نظر نہیں رکھا تو یہ چیز کہیں نہ کہیں ہمیں حدود کفر اور حدود طاغوت میں داخل کر دیتی ہے۔ قرآن نے آئلی احکامات کو بیان کرنے کے بعد یہ بات کہی کہ من یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، کہ اللہ کی جانب سے جو حدود متعین کیے گئے ہیں، جو ان کو تجاوز کریں، ان کو توڑ دیں، وہی ظالم ہیں۔ بلکہ قرآن نے الگ الگ انداز سے اس بات کو کہا ہے کہ من یبتغی غیر الاسلامی دینا فلن یقبل منہ، کہ نظام زندگی کی حیثیت سے اسلام تمہارے پاس میں اللہ نے پیش کیا ہے، اب اگر تمہارے درمیان سے کوئی شخص اسے قبول نہ کرے، اسے تسلیم نہ کریں، اس کو ناپسند کریں، تو ایسے شخص کو اس کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو لا تبدیل لکلمات اللہ کے تحت کہ اللہ کے کلام میں اس کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو آج اس موقع پر یہ اصل میں ایک خصوصی گزارش کے لیے یہ پروگرام ہم نے کیڈر میں رکھا ہے
کہ آپ کسی طرح کے کنفیوژن کا شکار نہ ہو، کسی طرح کے تذبذب کا شکار نہ ہو، کسی طرح کی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، کسی طرح کے وسوسے کا شکار نہ ہو۔ یہ اس طرح کی باتیں کہ UCC سے کیا ہوتا ہے، اس طرح کی چیزوں کو ذہن میں نہ آنے دیں۔ مسلم پرسنل لاء کا بالاتفاق فیصلہ ہے، جس میں ہمارے سپریم کورٹ کے ججز شامل ہیں، سپریم کورٹ کے وکلاء شامل ہیں مسلم پرسنل لاء کے، اور مختلف تحریکات کے قائدین اس میں شامل ہیں۔ تو یہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں سے یہ فیصلہ بالاتفاق کیا گیا ہے کہ امت کے سواد اعظم کو UCC میں اپنا آبجیکشن داخل کرنے کے لیے تیار کیا جائے۔ دیکھیے، ہماری ایک لمحے کی غفلت ہمیں بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو یہ چونکہ ہمارے پاس 7 دن ہیں، ہر دن ہر ساتھی اپنے گروپس میں اس کو شیئر کریں، اس کی لنک موجود ہے۔ اور اگر اس موقع پر یہ مسئلہ ہو کہ ہم کسی کے پاس میل نہیں ہے، ای میل ID نہیں ہے، تو وہ بذریعہ پوسٹ کارڈ بھی اپنا احتجاج درج کروا سکتا ہے۔ پوسٹ کارڈ فوراً ایسے لوگوں کو دیے جائیں جس پر 2 جملے لکھے ہوں کہ وہ UCC کو اس لیے ناپسند کرتے ہیں کہ ملک کی ڈائیورسٹی کو نقصان پہنچانے والی چیز ہیں، اور اس سے مختلف تہذیبوں کی شناخت ختم ہونے کے شدید اندیشے ہیں، اور یہ ملک کی دستور کی روح کے خلاف ہے۔ اور ہم بطور خاص مسلمان ہونے کی حیثیت سے، چونکہ ہمارا پرسنل لاء، مسلم پرسنل لاء، وہ ہمارے دین و ایمان کی علامت ہیں، اس کی پہچان اور اس کی شناخت ہے، اور اس کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں گویا کہ ایک طرح سے ہم اپنے مذہب کے بنیادی اعمال سے دور ہو جائیں گے۔ تو ہمارا آبجیکشن اس پر ہے کہ UCC ابھی بھی نہیں اور کبھی بھی نہیں۔ اس طرح کا آبجیکشن لیٹر ایک پوسٹ کارڈ پر، سادے پوسٹ کارڈ پر آپ لکھیں اور اس کو مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پتے پر آپ بھیج دیں۔ انشاءاللہ مسلم پرسنل لاء اس کو UCC کمیٹی کے سامنے اس کو شامل کر دے گا، اس کو پیش کر دے گا۔ تو بہرحال لیکن یہ کام بہت جلد ہونا چاہیے، کل سیٹرڈے ہیں اور کل جو ہے 22 جولائی ہیں، تو 22، 23، 24 جولائی تک ہر حال میں یہ ہم جو ہے لیٹر لکھنے کا کام کر لیں تاکہ لیٹر صحیح وقت میں وہاں پہنچ جائیں۔ تو یہ ایک بنیادی گزارشات ہیں جو آج مہاراشٹرا کے عوام سے، تمام مسلمانوں سے، اور اس میں ہمارے برادران وطن بھی شامل ہیں، ہمارے ہم وطن بھی شامل ہے، کہ وہ بھی اس بات کو سمجھیں کہ اس ملک کے اندر جو تنوع ہیں اس تنوع کو باقی رکھا جائے۔ یہاں پر بسنے والے جو کروڑوں انسان ہیں جو اپنے اپنے دھرم پر اور اپنے اپنے اعتقاد پر یقین رکھتے ہیں، اپنے اپنے کلچر کے ساتھ جی رہے ہیں، تو ان کی بنیادی چیزوں کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ دراصل ہمارے آزادی کا بھی مقصد ہے اور ہمارے ملک کی وحدت کے لیے، اس کی انٹیگریٹی کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو آج کی اس مختصر سی گفتگو میں آپ کی خدمت میں رکھنی تھی۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس اہم محاذ پر سنجیدگی کے ساتھ اپنی کوششیں اور اپنی خدمات کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیں اور ہمارے ملک میں اتحاد اور سالمیت پیدا فرمائیں، اور یہاں پر بسنے والے سارے باشندگان ملک کو اپنی اپنی تہذیب اور اپنے اپنے مذہب پر چلنے کی جو بھی ان کی آزادی ہے اس کا تحفظ ہو۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔